بلاول صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی بلکہ اپنی وہ ایک تاریخی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہی ہماری ڈیل ہے کہ ہم نے بی بی شہید کا جو کام تھا، ان کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا، اس کو مکمل کرنا ہے. پاکستان میں وفاقی شرعی نا ایک بینچ ہوا کرتا تھا سپریم کورٹ کا، شریعت اپیلٹ کو بینچ. اور جب دیکھا گیا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے انڈر ہی ہے اور وہ کام اس طرح نہیں ہو رہا، تو پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں، اب یہ شریعت بینچ کی بجائے ایک شریعت کورٹ بنائی جائے جو شرعی معاملات کو دیکھے. پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے، لیکن پی ٹی آئی آل ٹوگیدر اس میں اسمیلنگ اٹ ریٹ، وہ کہہ رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور یہ اس لیے آئینی کوڈ بننے جا رہی ہے کہ 5 سال کا ٹینیور کو انشور کر سکیں، آڈٹ نہ ہو سکے فیبری 8 کا الیکشن کا. مثلاً انہوں نے اکانومی کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں وہ بہت مشکل ہیں، وہ بڑے ان پاپولر سٹیپس ہیں، اور ان ان پاپولر سٹیپس کو کوئی سیاسی جماعت افورڈ نہیں کرتی کہ اس کا سیاسی کیپٹل جو ہے وہ ضائع ہو. السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین اور میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سیزن پولیٹیشین قمر زمان کائرہ صاحب. کائرہ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. تھینک یو کائرہ صاحب. کانسٹیٹیوشنل پیکج کی گونج ہے ہر طرف، اور جب سے بلاول صاحب فور فرنٹ پہ آئے ہیں تو امپریشن یہی آ رہا ہے کہ سم تھنگ گوئنگ آن بٹوین پی ایم ایل نون اینڈ پی 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 ریگارڈنگ کہ کیا بلاول صاحب کو آگے 3 سال کے بعد پرائم منسٹر بنانے کی آفر ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم یا قانون کے اندر ترامیم بنیادی طور پہ معاشرے کو چلانے کے لیے ایک اسلوب ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اور حکومت وقت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی طریقہ کار طے ہے اس کے تحت اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت فلاں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، فلاں قانونی ترمیم کی ضرورت ہے، وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی، انڈیپینڈنٹ کسی ممبر کی طرف سے بھی موو ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کی بہرحال یہ پرائمری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب سمجھے اس وقت وہ یہ تحریک موو کر سکتی ہے اور وہ امنڈمنٹ موو کر سکتی ہے. یہی جمہوریت ہے، اسی طریقے سے چلنا چاہیے. اب اس کے اوپر کئی یہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ یہ اس کا وقت درست نہیں ہے، یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یہ فلاں ہے. تو میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو بھی قانون یا آئین امینڈ کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ کسی بھی لمحے اس کو نیوٹرل نہیں کہا جا سکتا. ایک تو اینٹیسپیٹری ہوتا ہے کہ آپ آئندہ آنے والے وقت کے لیے کچھ قانون سازی کرتے ہیں، آئینی ترمیم کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا اور اس کے لیے آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں یا قانون میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا آئین کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ ترامیم بلاول صاحب اس کو اسپیر ہیڈ کر رہے ہیں. بلا شبہ پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس میں مختلف جماعتوں کے اپنے ایجنڈاز ہیں، کیونکہ یہ ملٹیپل امینڈمنٹس آئیں گی. تو پیپلز پارٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ بی بی شہید کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا. اس کو مکمل کرنا ہمارا خواب ہے، اور وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں، وہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے جس سے پاکستان کے عوام کو جلد انصاف کی طرف سفر آسان ہو جائے گا. یہ ہمارا خواب ہے، ہم اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں. باقی جماعتوں کے ساتھ دیکھ کے اور بھی چیزیں دیکھیں گے. سو بلاول صاحب کو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، بی بی شہید کے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا. 18ویں آئینی ترمیم کے دوران اس وقت کوشش کی گئی لیکن اس پہ اتفاق رائے بلڈ نہ رہا. کچھ دوستوں نے اس وقت اتفاق نہ کیا، آج ان کو افسوس ہے اس بات کا، لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور بلاول صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی بلکہ اپنی وہ ایک تاریخی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہی ہماری ڈیل ہے کہ ہم نے بی بی شہید کا جو کام تھا، ان کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا، اس کو مکمل کرنا ہے. اور یہ بندر بانٹ، یہ کوئی 3 سال 2 سال 2.5 سال کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے. رائٹ، شروع میں بھی آپ کو آفر تھی کہ آدھی ٹرم شہباز شریف صاحب، آدھی ٹرم بلاول صاحب. یہ ایک دفعہ یہ ڈسکشن میں ہوا جب یہ پار شیئرنگ فارمولا ڈسکس ہو رہا تھا یا حکومت سازی کا عمل چل رہا تھا، تو اس وقت یہ ایک ڈسکشن میں ایک وقت آیا، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا. اس سے تو جو بھی حکومت پہلا ٹرم چلاتی وہ بھی شیک ہوتی، آنے والی حکومت بھی شیک ہوتی، لوگوں کے اندر بھی اعتماد نہ ہوتا، تو یہ فارمولا فیزیبل نہیں تھا. لہٰذا پیپلز پارٹی نے اس کو پہلے موقع پہ ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہہ رہے صاحب، پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا بلاول صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، بلاول صاحب جس طرح فارن منسٹری انہوں نے رن کی، اس میں ایکسپیرینس لیا،
اور سملرلی اگر وہ پرائم منسٹر کے سلاٹ پہ آتے 2 سال یا 2.5 ایئر تو اس پہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ملتا بیفور گوئنگ ٹو نیکسٹ الیکشن. یہ تو آپ کا خیال ہے، ہمارا خیال ہے کہ نہیں. اگر اس طرح ہوتا تو پاکستان پہلے ہی ایک غیر یقینی سی صورتحال اور سیاسی اپلی اور رولا ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر کہتے سارے آپ، پھر آپ کے سوال اس طرح ہوتے کہ آپ تو بندر بانٹ کر رہے ہیں. آپ نہ کر رہے ہوتے تو اور بہت سارے مہربان ہیں ہمارے جو ہم پہ یہ سوال کرتے کہ دیکھو جی اقتدار کی بندر بانٹ کی ہے، یہ 2.5 سال چلا رہے ہیں. یہ تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ نظام سٹیبل ہو کے پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف سفر چلے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں ہوں. ہم اقتدار میں تبھی ہوں گے جب پاکستان کے عوام ہمیں ووٹ دے کے آگے بھیجیں گے، اور اس کے لیے ہماری سٹرگل جاری ہے. قاری صاحب اس میں دیکھیں جب گورنمنٹ پہلے فیل ہوئی ہے، پہلے بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی فور فرنٹ پہ نہیں تھی اس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے. ریفارمز کی تو بات چل رہی تھی ساری، لیکن جب گورنمنٹ اسلام آباد میں کیمپ پورا لگا کے بیٹھ کے نیشنل اسمبلی اور اس کا سیشن بھی کال کر لیا، لیکن ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوئے، تو ان کو ایک طرح کا گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے بلاول صاحب سٹیپ ان ہوئے ہیں. تو اس کے بعد اسپیکولیشن یہ آئی ہیں کہ وائی دین، اگر بلاول صاحب اب آئے ہیں تو وائی ناٹ بیفور دیٹ. دیکھیے جو لیڈ پارٹنر ہوتا ہے نا، اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، جی میں نے سب باقی جماعتوں کے ساتھ اپنا جو ایجنڈا تھا وہ سیٹل کر لیا ہے، ان کو آن بورڈ کر لیا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اوکے. ہم جب ان سے کوئی تصدیق مانگیں کہ نہیں ہمارے سامنے انہیں کہو اقرار کریں، ایسے تو نہیں ہوتا. ہمارا جو ویو تھا وہ بھی اکاموڈیٹ کر لیا گیا اور باقیوں کا بھی کر لیا گیا. اگر حکومت وقت ہمیں کہتی ہے، لیڈ پارٹنر کہتا ہے، حکومت وقت ہے نا اس وقت، ہم تو حکومت نہیں ہے، سائلنٹ پارٹنر ہے. نہیں ہم پارٹنر ہیں ہی نہیں، حکومت کے پارٹنر نہیں ہیں. ہم پارلیمان کے اندر ان کی سپورٹ ہے، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو بھی ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا قطعاً نقطہ نظر اپنے مخصوص مقاصد کے لیے یا اس کو صرف اقتدار کی سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا نہیں ہے. بلاول صاحب نے جب حکومت نے ہمیں کہا، جب سامنے صورتحال آئی کہ چیزیں اس طرح گرفت میں نہیں ہیں یا کچھ چیزیں بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوشش کی جاتی ہے، آپ کے پاس کیلکولیشن ہے، پھر کچھ نہ کچھ اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے، تو پھر بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ ہم جب اس ایجنڈا کے ساتھ ہیں تو ہم اس کو کنکلوڈ کرانا چاہیے، اور ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنے یا حکومت کو آن بورڈ کرنے اور باقی جماعتوں کو آن بورڈ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اگر اپنی ذمہ داری اور تاریخ میں بھی ادا کرتی رہی ہے، آج پھر ایک موقع آیا پھر پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے، تو ہم فار گڈ یہ کوشش کر رہے ہیں. قاری صاحب سب گورنمنٹ کی، پی ایم ایل نون کی بھی، پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ کر لیں کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اوپر، لیکن وہ اپنی امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں، اپنا مسودہ لے کے آئے ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سپریم کورٹ کا ہی 5 ممبر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں، پارلیمنٹری افیئرز اور یہ سارے جو مسائل ہیں آئینی وہ بینچ سنیں، انسٹیڈ کہ آپ ایک نئی کریٹ کریں، آئینی کورٹ کریٹ کریں. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے آئینی کورٹ بنے اور سارے معاملات وہ دیکھے، اور سپریم کورٹ ریسٹ آف جو بہت سارا پینڈنگ کیسز پڑے ہیں، پینڈنگ ورک ہے، اس کو ڈو اوے کرے. تو یہ میجر سٹکنگ پوائنٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میرا تو اس پہ موقف یہ ہے کہ جو ہماری قیادت ہے جو اس وقت سارے اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے بلاول صاحب کی قیادت میں، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے، وہ بہتر سمجھیں گے، جہاں پہ مشاورت کی ضرورت ہوگی وہ کر لیں گے. لیکن مولانا کو بھی وہ آن بورڈ کر سکتے ہیں، ان کی بات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، مڈل وے کئی سارے راستے ہوتے ہیں. میں ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس پہ، لیکن ایک بات طے ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. اور تجربہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب وفاقی شرعی نا ایک بینچ ہوا کرتا تھا سپریم کورٹ کا، شریعت اپیلوٹ کو بینچ، اور جب دیکھا گیا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے انڈر ہی ہے اور وہ کام اس طرح نہیں ہو رہا، تو پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں، اب یہ شریعت بینچ کی بجائے ایک شریعت کورٹ بنائی جائے جو شرعی معاملات کو دیکھے. اسی طرح آئینی معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک الگ عدالت بنائی جائے، اسی عدالت کے انڈر ایک اور عدالت نہیں، ایک بینچ نہیں. اور پھر یہ کہ جو آئینی عدالت ہوگی، ہمارا جو خیال اور خواب ہے وہ ہے وفاقی عدالت. سپریم کورٹ ابھی ہے تو وفاقی علامت، لیکن اس میں وہ بیلنس اس طرح نہیں ہوتا، اس کے بینچز میں بھی وہ بیلنس اس طرح نہیں ہوتا
کیونکہ وہاں کسی ایک صوبے کی اکثریت کسی دوسرے صوبے کے کوئی وہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوتا، لیکن وہاں نمبر ہے ہی اس طرح. تو جو وفاقی آئینی عدالت بنے وہ وفاقی عدالت اس طرح ہو کہ تمام یونٹ کا اس میں برابر کوٹا ہو، برابر اس کے ججز بیٹھیں تاکہ اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھ سکے. یہ اس کا تصور ہے. اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں. گہرا صاحب، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں 70 سال پلس کی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں ہم جوڈیشری کو استعمال ہوتے ہی دیکھتے آئے ہیں. یہ آپ ریفارمز لے آئیں، کانسٹیٹیوشنل پیکیج آ جائے، پاس بھی ہو جائے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ججز کی بھی آرم ٹویسٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا کیا آنسر ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس یہ میں آپ سے مراد ہے کہ حکومت وقت جو بھی ہو اس کے پاس اور کون سا ذریعہ ہوتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. وہ اپنے تئیں کوششیں کرتے ہیں. اس کے کچھ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں، کچھ قانونی میئرز ہوتے ہیں، کچھ آئینی میئرز ہوتے ہیں. وہ اقدامات اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اس میں میڈیا بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، سول سوسائٹی بھی کرتی ہے، پبلک ایٹ لارج بھی کرتی ہے. تو تب جا کے وہ ایک پراپر سمت جو ہے وہ دھارا بنتا ہے. تو حکومتوں کا یا سیاسی جماعتوں کا یہی کام ہوتا ہے. باقی رہا آرم ٹویسٹنگ، تو آرم ٹویسٹنگ تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس آرم ٹویسٹنگ نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. وہ ہماری ایک لگاتار سٹرگل ہے اور سب کی ہے کہ پاکستان میں سول سپریمیسی ہو، یہاں پہ آئین کے مطابق سارے کام کیے جائیں، چلایا جائے ملک کو. یہی ایک بہتر سفر ہے، یہی ایک صحیح سمت ہے. تو وہ ایک الٹیمیٹ گول ہے، اس کی طرف سفر کرنا ہے، انہی رستوں سے چل کے کرنا ہے. خیرا صاحب، جو آئینی کورٹ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ اور آپ کی پوری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ دیکھیے یہی خواب محترمہ نے دیکھا تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے دیکھا تھا، اس پہ سائن کیے تھے، باقی جماعتوں نے کیے تھے، بارز نے کیے تھے. پیپلز پارٹی آج تک اس معاملے کے ساتھ 18ویں ترمیم میں نہیں ہوا پاس، اس لیے کہ اس پہ اتفاق نہ اس وقت ہوا. جن دوستوں نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جنہوں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا تھا اس وقت، آج ان کو پچھتاوا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہم جب بھی اس پوزیشن میں ہوئے کہ آئین میں ترمیم ہم کرا سکے تو ہمارے ایجنڈے میں یہ آئینی عدالت ضرور ہوگی، جوڈیشل ریفارمز ضرور ہوں گی. ہم وہ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت مستحکم ہوگی. پاکستان کے لوگوں کو سستا بہتر انصاف فراہم کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہوگی پاکستان کی، وہ اپنا کام ریگولر اپیلیں سنے گی، کرمنل، سول، بزنس کی دوسری. اور دوسرا جو نیچے لا ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوگی، نیچے عدالتوں کے اندر اور بہتری لانے کی کو ضرورت ہوگی، وہ پوری طرح توجہ اس پہ مرکوز کر سکیں گے. اور جو آئین سے ریلیٹڈ یہ پولیٹیکل ایشوز، کیونکہ آئین سے ریلیٹڈ اکثر ایشو ہمارے پولیٹیکل، تو وہ کام کرنے کے لیے ایک سیپریٹ عدالت ہو جس کا ہمارے نارمل کورس جو ہے اس کے ساتھ تعلق نہ ہو. تو یہ ایک خواب ہے پیپلز پارٹی کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر سوچ ہے. کیونکہ آئینی کام ایک کورٹ کرے، ریگولر اپیلیں بھی ایک کورٹ سنے، دوسری کورٹ جو سپریم کورٹ ہو، اور جو سپریم کورٹ ہے اس نے جوڈیشل سسٹم کو بھی اسپیئر ہیڈ کرنا ہے. اور وہ نیچے جو باقی اداروں کے نیچے سبارڈینیٹ کورٹس کے اندر جو لا چلتا ہے، لا ریفارمز ہیں، اس کی سجیشنز ہیں، اس کی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں بہتریاں ہیں، سستا انصاف لوگوں تک پہنچانا ہے، کوئک ڈیلیوری آف جسٹس ہے، وہ کام وہ عدالت دیکھے. مولانا صاحب نے جو سجیسٹ کیا ہے اس میں کہا تمام سروسز چیف ہیں انکلوڈنگ ملٹری چیف بھی، ان کی اگر اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن اس کے میٹر بھی اگر اسمبلی میں آ جائیں، نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ میں، اس کی اسپیشل کمیٹی دیکھے جب یہ ایکسٹینشن کا اسپیشلی اگر معاملہ آ جاتا ہے، تو آپ کے مسودہ میں اس چیز کو تو ٹچ نہیں کیا. تو مولانا صاحب نے جو پرپوزل دیا ہے اس پہ بھی آپ کی ڈبیٹ ہی ہوگی، لیکن مشکل لگتا ہے کہ یہ چیز ایونچولی یہ بھی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے یا پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے. دیکھیے سب جماعتیں اپنا اپنا مسودہ دیں گی. بلاول صاحب نے اس پہ پچھلی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے تھوڑا تھوڑا نیچے آنا ہوگا، اپنے اپنی پوزیشن کو سافٹن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اتفاق رائے کر سکیں. کوئی جماعت، پیپلز پارٹی کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتی، مسلم لیگ کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتی، JUI بھی نہیں کر سکتی، باقی جماعتیں بھی نہیں کر سکتی. سو کسی ایمیکیبل فارمولے پہ آنا ہوگا جو بہتری کا رستہ ہو سکتا ہے ہمارا خیال سب سے بہتر ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کا زیادہ اچھا ہو. تو جس پہ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سب سے اچھا کام ہی کریں گے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نسبتاً سب سے اچھا، اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ اچھا سب سے اچھا تو نہیں ہے، اچھا ہے لیکن اچھے پہ سب کا اتفاق ہے. تو زیادہ سب سے اتفاق جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ ہماری کوشش ہے. اور JUI جو کہہ رہی ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن
अल्टीमेटली इत्तेफाक राय ज़्यादा अहम होता है। पीपल्स पार्टी तो चाह रही है कि तमाम जमातों को साथ लेके चले, लेकिन पीटीआई ऑल टुगेदर इसमें स्मेलिंग इट रैट, वो कह रही है कि दाल में कुछ काला है, और ये इसलिए आईनी कोड बनने जा रही है कि 5 साल का टेन्योर को इंश्योर कर सकें, ऑडिट ना हो सके फरवरी 8 का इलेक्शन का, जो कि अकॉर्डिंग टू पीटीआई कि उनका मैंडेट स्टील किया गया है, और ये गवर्नमेंट जो है वो स्टोलन मैंडेट के ऊपर बैठी हुई है, स्पेशली पीएमएल नून की तरफ उनका इशारा है। और तो खैरा साहब, उनसे तो कोई बात नहीं हो रही, बड़ी पार्टी है, उनसे भी बात हो रही है, जो आईनी कमेटी है उसमें वो भी बैठे हुए हैं, ये तो नहीं है कि बात नहीं हो रही, उनसे भी तजावीज़ ली जा रही है, उनसे भी तजावीज़ शेयर हो रही हैं। अब मैं ना मानूं, अगर वो इस कैफियत का शिकार हो जाए तो उसका क्या इलाज हो सकता है। रही बात ये कि इस वक्त जो डिबेट है जी कि आईनी कोर्ट जो है वो गारंटी है जुडिशरी की 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करने की। जुडिशरी के बारे में इस वक्त जो डिबेट है, जो आप भी फरमा रहे हैं और बाकी मीडिया में भी है और अदालतों में और ऐवानों में भी है और मैदानों में भी है, वो ये है कि जो आईनी अदालत है ये इसलिए बनाई जा रही है कि एक सेट ऑफ जजेस वहाँ बिठाया जाए और गवर्नमेंट के जो केसेस हैं या इलेक्शन के मैटर्स वो ना खोलें। दूसरी तरफ से पीटीआई ये सरे आम दावा कर रही है कि भाई ये चीफ साहब चले गए, जो नए चीफ आएंगे उनके बाद हमारी हुकूमत आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी? खान साहब ने वो आके केसेस खोल देंगे, इलेक्शन खोल देंगे और हम जीत जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक तरफ वो आउटगोइंग चीफ जस्टिस को कंडेम कर रहे हैं कि ये हमारे साथ जाती कर रहे हैं, वो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में वो ये कह रहे हैं वो तो हमारे बंदे हैं ना, वो तो आएंगे तो ये कर देंगे। तो ये तो दोनों को कंडेमिनेशन, दोनों की तौहीन कर रहे हैं। सो ये बड़ा अफसोसनाक है। ऐसा कुछ नहीं है, अदालती प्रोसेस जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालती प्रोसेस के साथ ही जाना है। हमें काजी फायज़ साहब का भी एहतराम है, हमें बाकी जजेस का भी एहतराम है, हमें शाह साहब का भी पूरी तरह एहतराम है और बड़े काबिल जज हैं वो। एक बात, इस मुल्क की जुडिशरी जो तमाम इदारों के कारकर्दगी को, या कारकर्दगी ना कहें, उसके काम को कानूनी टच स्टोन पे देखती है कि कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उनके खिलाफ केसेस सुनती है, और अब आस्ता आस्ता एग्जेक्टिव का, हुकूमत का, मीडिया का, सिविल सर्विस का, फौज का, इन सब के काम वो देख रहे हैं। अब तो उन्होंने पार्लिमान के रोल को भी देखना शुरू कर दिया है कि पार्लिमान में लेजिस्लेशन ठीक है, आइन के अंदर ठीक है, ये काम उनका था नहीं, उन्होंने अज्यूम कर लिया। ओके, अब एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इदारा, हम बार बार उनके पास जा रहे हैं चीज़ें लेके, ये भी अच्छा नहीं होता कि बार बार आप आला अदालत को इस मामले में घसीटें, जो सियासी इशूज़ होते हैं उसके बाद फिर ये कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा इदारा जिसने सारे मुल्क के इदारों को देखना है, सबके किरदारों को देखना है, सबके कामों को देखना है, उसको अपने इखलाकी कदरों को भी देखने की ज़रूरत है। आज वो कहाँ खड़ा है? अगर ये तासर दुरुस्त है कि एक सेट ऑफ जजेस जो है वो उसके साथ हुकूमत कंफर्टेबल है, दूसरे सेट ऑफ जजेस का अपोजिशन कंफर्टेबल है, तो ये तो डिवाइडेड जुडिशरी हुई, ये तो धड़ेबंदी हुई। वो तेरे जजेस मेरे जजेस की डिबेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। भाई हमें तो तेरे मेरे जजेस नहीं चाहिए, हमें धड़ेबंद जजेस नहीं चाहिए, हमें तो मुंसिफ चाहिए। तो फिर जज साहिबान को देखना होगा ना कि वो पहले अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, और अपने घर को देखने के बाद बाकियों की तरफ देखें। और अगर उनका अपना घर दुरुस्त नहीं है तो फिर वो इदारा जिसका काम ये है कि उसने तमाम इदारों को देखना है, उसने तमाम इदारों का हिसाब लेना है, वो है पार्लिमान। फिर ये पार्लिमान का काम है कि वो जुडिशरी को देखे कि जब ये जुडिशरी जो आपस में बटी हुई है और इस हद तक तकसीम है, ये जो तासर है, मैं तासर की बात कर रहा हूँ, इस हद तक तकसीम का तासर है कि एक ग्रुप कहता है कि जी फलां साहब आ गए तो फिर तो हमारे काम हो गए क्योंकि वो हमारे बंदे हैं, और अगर ये साहब बैठे रहे तो फिर हमारा काम नहीं होगा, हमारे खिलाफ है। अगर ये तासर है तो ये जुडिशरी मुल्क को वो इंसाफ नहीं दे सकती। उनको अपना तासर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। करा साहब, काजी फैज़ ईसा साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं, और यही स्पेकुलेशन है कि आईनी कोर्ट बनेगी तो शायद उनका नाम भी कंसिडर किया जाए उसके चीफ जस्टिस का के लिए। तो इस तरह की कोई है जो कोई डिबेट चल रही हो? मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं क्योंकि पार्लिमान का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उस डिबेट के अंदर क्या है। लेकिन अगर ऐसा होता है, और आज तो वो हैं,
اگر 25 سے پہلے ایسا ہو جاتا ہے جی تو یہ امکان تو ہو سکتا ہے ٹھیک ان کا نام بھی آئے. وہ سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت ملک کے, سینئر موسٹ ہمارے قانون دان ہیں یا جج ہیں, تو لہٰذا ان کا نام کنسیڈر ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام. صحیح. تو قاہرہ صاحب اس میں جس طرح کے جوڈیشل میٹرز پہ اوور آل ساری کنٹروورسی چل رہی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ جوڈیشل پیکج یا آئینی پیکج جو ہے یہ پاس ہو جائے گا, چاہے وہ 25 کے بعد ہو یا 25 سے پہلے ہو؟ دیکھیے اسی توقع کے تحت ہم کام کر رہے ہیں نا, اور اسی توقع کے تحت ہیں کہ نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نمبروں کے علاوہ سب کا اتفاق ہو جائے. جو ہم نے 18ویں ترمیم میں کیا تھا, جو ہم نے آئین بناتے ہوئے کیا تھا, وہی کام ہم آج بھی کریں. کیونکہ اتفاق رائے کے بنائے ہوئے قانون, اتفاق رائے کی بنائی ہوئی آئینی شکیں یا آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں, ان کی وائڈر ایکسیپٹنس ہوتی ہے. ان کو لوگ پھر کرٹیسائز نہیں کر سکتے, اس کو ڈس آن نہیں کر سکتے. تو زیادہ اچھا رستہ وہ ہے. تو ہمیں توقع ہے کہ یہ پاس ہوگا, اور اگر حکومت کے پاس نمبر ہوا تو حکومت اجلاس پر آ کے یہ ٹیبل کر لے گی, ورنہ نہیں کرے گی. لوٹے بنانے پڑیں گے کہ نہیں اس میں آپ کو لگ نہیں, رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ لوٹوں والا معاملہ ہے, نہ ہی آنا چاہیے. بلکہ حکومت کوشش کرے کہ فضل لوگوں کو الرحمان صاحب کنوینس آ کرے. جائیں گے آپ کے ساتھ اور ایونچولی دیکھیے اگر وہ نہیں آتے اور گورنمنٹ کے پاس نمبر پورا ہو جاتا ہے تو کریں گے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں اور نمبر اور بڑھ جاتا ہے تو اور اچھی بات ہے. اگر پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے تو اور ہی اچھی بات ہے. پھر تو جسے کہہ لیں کہ دونوں سائڈ پہ ون ون سچویشن ہو گئی. پی اگر ٹی آئی نے تو کسی صورت نہیں آنا. پی ٹی آئی صرف اس صورت آ سکتا, میرے خیال میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے بیٹر سینس پرویل کر جائے, لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا جو بھی ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو اس میں شامل کر لیا جائے تو پھر آ جائیں گے. تو ان کا ایجنڈا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس میں شامل ہو آپ کا جو؟ میرا خیال ہے وہ اس کا آئین کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کو چاہیے کہ ریشنلی اس معاملے کو ہینڈل کریں. صحیح. قاہرہ صاحب گورنمنٹ کے 5 سال پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے ساتھ, اور کیا صورتحال ہے اور کیا چوائس ہے ہمارے پاس. آپ کو پتا پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہیں کرتا, اور یہ افسوسناک ماضی ہے اور اس سے جان چھڑانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مڈ ٹرم انتخابات نے پاکستان کا مسئلہ حل کیا ہے؟ پاکستان میں 3 پچھلی اسمبلیز نے اپنی مدت پوری کی ہے, 5 سال. اب یہ کنٹینیوشن رہنی چاہیے, اور نہ مڈ ٹرم انتخاب مسئلے کا حل ہے, نہ نیا انتخاب مسائل کا حل ہے, نہ ہم نیا انتخاب روز روز افورڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق میں اگر کسی جگہ پرابلم ہے تو صوبے میں تو نہیں ہے. صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں, لہٰذا اگر صوبائی حکومتیں اپنی جگہ بیٹھی رہیں, وہ تو کہیں گے ہمیں کیوں ہٹاتے ہو, ہم کیوں جائیں, ہم کیوں استعفے دیں, ہم کیوں اسمبلی ڈیزالو کریں. اور اگر وفاقی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو یہ صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوں گی, پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی صورتحال ہمارے سامنے ہوگی جو پچھلی حکومت میں جب پی ٹی آئی نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی, تو وہ ہمارے لیے پوری قوم کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ اب کیا کیا جائے. تو پھر ایک ایسی صورتحال ہوگی. تو میرا خیال ہے یہی ایک چوائس ہے جس گورنمنٹ کو چلنا چاہیے, اور بہتری کی طرف سفر جاری رہنا چاہیے. قاہر صاحب کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ پیپلز پارٹی جوائن کر سکتی ہے؟ پنجاب میں کافی ڈیبیٹ چلی تھی کہ اگر ہمیں وہ پراپر شیئر دیں تو ہم اس پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں جوائننگ پی ایم ایل نون گورنمنٹ ان پنجاب اسپیشلی. پیپلز پارٹی نے کبھی اس کا خواب نہیں دیکھا تھا. پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی یہ بات نہیں. گیلانی صاحب نے, یسر رضا گیلانی صاحب کی طرف سے ایک بات آئی, ایک دفعہ گیلانی صاحب نے یہ کہا تھا, بالکل کہا, لیکن شاید اس کا تناظر یہ نہیں تھا. یقیناً یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پنجاب میں تو حکومت میں شامل ہو جائے, مرکز میں نہ ہو. تو وہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اگر خدا نخواستہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لمحہ بھی آ جائے اور گورنمنٹ ہماری جماعت کو کہے کہ جی اب ضرور شامل ہوں, تو ہماری قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. گیلانی صاحب ہمارے سینئر ہیں, تو انہوں نے اس رنگ میں کہا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. رائٹ, بٹ آف ناؤ اس قسم کی کوئی پروپوزل نہیں ہے, اور آگے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چانسز کم ہیں. پیپلز پارٹی نے, میں نے عرض کیا کہ یہ بات طے کی تھی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ ہماری سی سی کا فیصلہ ہے, اور اگر میں نے کہا کہ اگر کسی وقت پہ یہ مرحلہ آ جاتا ہے, اللہ نہ کرے وہ لمحہ ہے کہ پاکستان کا ایسا مجبوری بن جائے کہ ہم اس کا حصہ بنے بغیر آگے چیزیں نہ چلے, تو پھر ہماری قیادت بیٹھ کے اپنی سی سی سے فیصلہ کرے گی. رائٹ. اور قاہر صاحب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کمنٹ
کے لیے آپ سے پوچھا جائے ان کی پرفارمنس پہ کتنے مارکس دیں گے ان کو؟ میں گوئنگ ٹو رائٹ ڈائریکشن، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کے اوپر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے کافی؟ یقیناً بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کی کارکردگی میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ سوال وہ ہیں جو نہیں اٹھانے چاہیے اور اٹھائے جا رہے ہیں. مثلاً انہوں نے اکانومی کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں وہ بہت مشکل ہیں، وہ بڑے ان پاپولر سٹیپس ہیں، اور ان ان پاپولر سٹیپس کو کوئی سیاسی جماعت افورڈ نہیں کرتی کہ اس کا سیاسی کیپٹل جو ہے وہ ضائع ہو. اس گورنمنٹ نے لیے ہیں تو یہ ان کا اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ان کے ان اقدامات کی بدولت انہوں نے جو دنیا کے ساتھ ڈیل کیا ہے، پاکستان کے اندر جو مشکل حالات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس میں اس وقت سٹاک مارکیٹ بھی بہتر جا رہی ہے، پاکستان کا ٹریڈ بیلنس بھی بہتر ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی کم ہو رہی ہے، پاکستان میں جو امپلائمنٹ کا صورتحال ہے اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، پاکستان کے کرنسی جو ہے وہ اس میں بھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک مثبت سمت ہے. حکومت کی فی الحال سمت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اس کے مکمل نتائج کو کامیاب یا ناکام یا اس کو نمبر دینا اٹس ٹو ارلی ٹو سے. اور میرا خیال ہے ابھی یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. گورنمنٹ کی ابھی پاسنگ واسنگ چھوڑیے، ابھی تو یہ دیکھیے کہ کیا سمت درست ہے. اور میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو جو نقاد ہیں ان کا حق ہے تنقید کرنا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ اب یہ جو پالیسیز کر رہے ہیں اس کی یہ وجوہات تو آپ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ درست نہیں ہے، آپ کو یہ سٹیپس لینے چاہیے اور اس پہ جو حکومت کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کر دینا چاہیے، تجاویز دے دینی چاہیے. یعنی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا کہ ٹیکس کم کر دو، یہ بھی بڑا آسان ہے کہ بجلی سستی کر دو، یہ بھی بڑا آسان. میں نے کیا کہ بہت سارے وہ بہت سارے مسائل ہیں، وہ گورنمنٹ نے بڑے ہی مشکل فیصلے کیے ہیں. یہ مطالبہ کہ لوگوں کو روزگار دو، یہ مطالبہ کہ تنخواہیں ڈبل کر دو، یہ مطالبہ کہ بجلی سستی کر دو، یہ مطالبہ کہ تیل سستا کر دو، یہ مطالبے تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب کرنے بیٹھیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ سپیس ہے. اگر حکومت کے پاس سپیس ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر حکومت کے پاس سپیس نہیں ہے اور ان حالات میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر حکومت کے ساتھ مجھے تعاون کرنا چاہیے، مجھے حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. کرا صاحب، پنجاب کے آپ بڑے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، اور آپ کی کنٹریبیوشن ہے پنجاب کی پولیٹکس کو لے کے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے. پنجاب میں کم بیک کرنے کے حوالے سے کیا روڈ میپ ہے پارٹی کا، یا آپ نے کوئی آف لیٹ کوئی سجیسٹ کیا ہو؟ اگر پیپلز پارٹی کو وہ کیا شعر ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کیا اس نے کہا تھا، وہ شعر کا کچھ مقصد ایسا ہے کہ یہ گتھی اتنی آسانی سے نہیں سلجھے گی کیونکہ یہ بڑی مشکل سے الجھائی گئی ہے، بڑی محنت سے. پیپلز پارٹی کو ان حالات میں لانے کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے بہت سارے اطراف سے، لہٰذا ایک مشکل حالات ہمارے لیے ضرور ہیں. اور اب یہ دیکھیے کہ ہمارے نوجوان چیئرمین نے ان حالات میں جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں، جب سے وہ اسمبلی میں آئے ہیں، اور اب جتنے بھی قومی ایشوز آئے ہیں، جتنے بھی، ان سارے ایشوز پہ انہوں نے بیسٹ ان پٹ دی ہے. ان کے بدترین نکات بھی اس بات کے دائی ہیں اور ان کو معترف ہونا پڑتا ہے کہ بلاول صاحب بیسٹ قسم کی جو تجاویز وہ دے رہے ہیں انہی کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ اور محبت ہے. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور ہو جائے گا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. لیکن NA 1 to 7 میں وہ الیکشن لڑا ہونا، لیکن کوئی یہ ایک ماضی ہے، اس کو چھوڑیے. اس کے بعد بلاول صاحب کے ذہن میں بھی تو آیا ہوگا نا کہ ہم نے لاہور، ہمارا ایک دور میں ہم لاہور میں ایسے ہی تھا، لاہور بھی تھا، پاکستان بھی تھا، پنجاب بھی تھا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ بڑی مشکل سے بڑی زور لگا کے ہماری گتھی الجھائی گئی ہے، لیکن ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا. مشکل اوقات آتے رہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کی ریئل ریپرزینٹیو میسج کی جماعت پیپلز پارٹی ہے. دیکھیے نا، آج بھی مختلف اوقات میں مختلف ایشوز کے اوپر جو بیسٹ برداشت کا یا آگے بڑھنے کا یا اتفاق رائے کا یا چیزوں کے سلوشن کا جو مسئلہ نکالتی ہے راستہ، وہ پیپلز پارٹی ہے. آلرائٹ، اب تنظیمی لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی ری شفل کی ضرورت ہے تاکہ آپ کام کر سکیں؟ یہ کام قیادت کا ہے، اس پہ مجھے انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے.
اور چلتے چلتے مریم نواز صاحبہ پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا پنجاب کے حوالے سے جو وہ کام کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی کوئی ان پٹ لیتی ہیں؟ ظاہر آپ کے لا میکرز ہیں ان دا پنجاب اسمبلی اور مختلف کمیٹیز کا بھی حصہ ہیں، بلکہ سبھی میرا خیال ہے کمیٹیز کے حد تک تو شاید دیتے ہوں گے، ادروائز تو حکومت ان کی، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، فیصلے حکومت نے کرنے ہیں. مریم بی بی بظاہر بڑی محنت کر رہی ہیں، دوڑ بھاگ کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، نئے نئے خیالات لے کے آ رہی ہیں، اور ان کی ابھی تک کوشش جو ہے وہ بظاہر یہی ہے کہ اچھے نیک نام افسر لگائے جائیں اور لوگوں کی بہتر خدمت کی جائے. ابھی تو ابتدائیہ ہے نا، ان کا آغاز ہے. آپ تقریباً کچھ تھوڑا ٹائم گزرا ہے تو کم از کم سال 2 سال تو دیجیے ان کو، اس کے بعد پھر دیکھیں. خیر صاحب، بڑا لاہور میں 2 دن سے معاملہ چل رہا ہے، اس میں آپ کا کمنٹ میں لے لوں. یہ الیجڈ ریپ آف پرائیویٹ کالج کی ایک بچی کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹ روڈس کے اوپر ہیں. پولیس کی بروٹیلٹی بھی اس میں کافی سامنے آئی ہے، بچوں کو مارا ہے کل انہوں نے. تو آلدو کہ پنجاب گورنمنٹ انفارمیشن منسٹر عاصم بخاری کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹ اسٹل آن دا روڈس. گورنمنٹ کا کیا ہاتھ کھل گیا ہوا ہے پولیس کا؟ اسپیشلی پی ٹی آئی کو ڈنڈا سوٹا کر کر کے کل چھوٹے بچوں کو مارا ہے، 28 بچے اس میں زخمی ہیں. تو گورنمنٹ دیکھیے، پہلی چیزوں بات کو تو یہ ہے کہ ٹیبل پہ کیوں نہیں لاتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بالکل یہ بروٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں بھی. ہم بھی طالب علم تھے، طالب علمی کے دور میں ہی مارشل لاء کا مقابلہ کرتے رہے، بڑے ڈنڈے کھائے، بہت مارے پڑا کرتی تھی. اگر ماضی میں ہوتا تھا تو اب نہیں ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے غلط ہوتا رہا تو آج بھی غلط ہو. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، آنیسٹلی مجھے حقائق کا نہیں علم، اور پنجاب حکومت کی ترجمان نے اس کو ریبٹ کیا کہ ایسا نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہوا. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہوا، اگر ہوا ہے تو اس بچی کو سامنے آ جانا چاہیے. طلباء کو اس بچی کو سامنے لے آنا چاہیے کہ یہ ہے بھائی، آپ نے مجھ پہ الزام لگانا ہے، آپ پہ الزام لگانا ہے، اس پہ الزام لگانا ہے، تو کسی نے سامنے آ کے لگانا ہے نا. وہ ہماری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، جو بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہے تو اس کو سامنے آ جانا چاہیے، اور وہ آ کے بتائے کہ یہ بندے کے اوپر میرا یہ کلیم ہے، یہ الزام ہے. بالکل اس کو اوپر، میں ان بچوں کے سامنے آگے کھڑا ہوں گا. پولیس لاٹھیاں لے کے آئے گی تو ہم پھر بھی آگے کھڑے ہوں گے، بالکل کھڑے ہوں گے. لیکن یہ بھی ہمارے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں اگر اس کی اس طرح بنیاد نہیں ہے تو پھر اب تو جو احتجاج ہو رہا ہے وہ احتجاج ایک اور رنگ میں ہے، وہ اس بروٹیلٹی کے خلاف ہے جو زیادتی ہوئی بچوں کے ساتھ. اب ہوتا کیا ہے، یہ بچوں کے سڑک بلاک ہو گئی، ٹریفک بلاک ہو گئی، بچوں نے پولیس کا ہم بھی کرتے تھے. یہ بالکل میں آپ کو اپنا تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ پولیس ہمارے ساتھ لاٹھیاں برسا دیتی تھی جلسے جلوسوں پہ، ہم پولیس پہ پتھراؤ کرتے تھے، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. ہمارا کوئی بندہ ان کے ہاتھوں چڑھ جاتا تھا، اس کو ڈنڈے پڑ جاتے تھے. ان کا کوئی بندہ ہمارے ہاتھوں چڑھ جاتا تھا، ہم ان کو پھنٹی لگا دیتے تھے. اچھا، پولیس والوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ایک جماعت ہوتے ہیں نا، ہمارے ساتھی بھی اس بات میں غصے ہوتے تھے کہ جی اچھا یہ کمر کو چوٹ لگ گئی ہے تو اگر پولیس والا کو ملا اس کو پکڑ کے پھینٹی لگا دو. پولیس والوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی بندہ زخمی ہو گیا ہے، کسی پتھر لگ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، یا اس کو لوگوں نے پیٹلا ہے، تو جو ادارہ ہوتا ہے نا آرگنائز فورس جس کے پاس وائلنس کرنے کا اختیار ہے لیگل، پھر وہ بھی ایک ریئیکشن کرتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے، یہ لازم نہیں ہے، اس میں کوئی اوپر بیٹھے سیاستدانوں کا رول نہیں ہوتا. یہ آئی جی کا رول نہیں ہوگا کہ اس نے کہا اچھا یہ کام کرو. یہ وہاں پہ سپونٹینیس کو ریئیکشن ہوا، اس کو اسی لیول پہ لینا چاہیے، اس کو اوپر تک الزام نہیں. ہاں، اس بات کی مکمل طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو تحقیق کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ ہے تو اس کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے. اور بچوں سے بھی میری گزارش ہے، آپ ہمارے بچے ہیں، پہلے معاملے کی تحقیق کریں، اور اگر یہ واقعہ درست ہے تو اس بچی کو کہیں کہ وہ سامنے آ جائے، کیونکہ اس کو سامنے آئے بغیر صرف الج کرنے سے کام نہیں چلے. آخر میں کہہ صاحب مجھے بتا دیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ڈویژن ہے اور اسپیشلی یہ پولیٹیکل ڈیوائڈ اتنی بڑھ گئی ہے، اس کو آگے برج اپ ہوتا کہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یا کہ نہیں دیکھ رہے فردر یہ ڈیوائڈ ہوگی اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے یہ مزید پھلے پھولے گی؟ یہ آپ نے مشکل سوال کر دیا. میں اگر اس کا جواب اپنے خیال کے مطابق دیتا ہوں تو ایک مایوسی کی صورتحال ہے. پاکستان میں سیاسی رویے نہیں پنپ رہے. سیاست برداشت کا نام ہے،
सियासत डायलॉग का नाम है। सियासत एक दूसरे के साथ मकालमा करके आगे बढ़ के रास्ते निकालने का नाम है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटेरियन रवैया। मैं समझता हूँ जो मेरा ख्याल है, जो मेरे पास इतला है वही दुरुस्त है और आपको मेरे साथ चलना होगा। दूसरी जमात समझती है मेरे साथ चलना होगा, अदलिया कहती है मेरे साथ चलना होगा, एस्टेब्लिशमेंट कहती है मेरी राय दुरुस्त है, मौलवी साहबान कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो आदमी है, उस पर तो ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती। इसने हमारे यहाँ टॉलरेंस को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक हम जमहूरी सफ़र पे वापस नहीं आते, हम आइन और कानून पे अमल दरामद शुरू नहीं करते, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं आती, हम अपनी राय दूसरों पे मुसल्लत नहीं करना चाहते। देखिए ना, एक जमात उठती है, वो सियासी जमात है, वो मजहबी जमात है, वो कहते हैं मेरा ये एजेंडा है, मैं आ रहा हूँ, मैं सड़कें बंद कर दूंगा। भाई आप एहतजाज भी लिमिट में करेंगे, आप एहतजाज करके राय अम्मा को हमवार कर सकते हैं, एक लिमिट में करेंगे। बियॉन्ड लिमिट जाएंगे, आपके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये राय मुसल्लत हो गई है ना कि कानून आइन कहता है, जमहूरियत कहती है कि अक्सरियत की राय को सुनो। या तो जमहूरियत बंद करो ना भाई, अक्सरियत की राय नहीं सुननी। और अगर अक्सरियत की राय, फ़र्ज़ करें कोई कानून बन जाता है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है, आपका मेरा 10 लोग हैं, हमारा इत्तेफाक नहीं है, किसी जमात का नहीं है। उस जमात को चाहिए कि वो उसके खिलाफ राय अम्मा हमवार करे, वो कानून साजों को जाके कायल करे और उसके खिलाफ बिल पेश करा दे। अगर नहीं होता तो अगले इंतखाब में पाकिस्तान के लोगों को ये बताए कि भाई ये गलत कानून बना है, इसके ये नुकसानात हैं और हमें वोट दो ताकि हम इस कानून को ख़त्म कर दें। और जब तक वो कानून है वो कानून है, अगर उनको वोट मिल गए तो उसको तब्दील कर लें, और अगर नहीं मिलते तो बावजूद तस्लीम न करने के उस पर अमल करना होगा, क्योंकि ये आइन और कानून की मंशा है, यही जमहूरियत की मंशा है। ये सफ़र हमें न सिर्फ सियासी कारकुनों को बल्कि तमाम इदारों को करने की ज़रूरत, आपको भी करने की ज़रूरत। राइट, थैंक यू कारी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।